الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. فریضہ نماز کے بعد باری تعالی شانہ نے جس اہم ترین فریضے کا تذکرہ فرمایا وہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر اگر یادداشت صحیح کام کر رہی ہے تو غالباً 32 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ پاک نے نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ نماز کی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا اہم اور عظیم الشان رکن ہے۔ یہ سب ارکان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بعض روایات ایسی بھی نظر سے گزری جس میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ ایمان نماز کے بغیر قبول نہیں، نماز زکوٰۃ کے بغیر قبول نہیں، اور زکوٰۃ رمضان کے بغیر قبول نہیں، اور رمضان المبارک حج کے بغیر قبول نہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر رکن کو ادا کرنا یہی ایمان کا تقاضا ہے، اور ایمان کی سچائی کی یہی دلیل ہے۔ ایمان کی سچائی کی یہی دلیل ہے کہ انسان، ایک مومن انسان، نماز کی طرح زکوٰۃ کا بھی پورا اہتمام کرے اور اس کی عظمت کو سمجھے، اس کو سرسری طور پر نہ لے، بلکہ بہت اہمیت کے ساتھ اس فریضے کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے عمل میں لائے۔ زکوٰۃ کی قبولیت کب ہوگی؟ جب انتہائی اخلاص کے ساتھ، یعنی اللہ کے لیے زکوٰۃ دے گا اور مستحقین تک پہنچائے گا۔ اللہ پاک نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو لوگ رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی رائے خدا ہے، زکوٰۃ دینا بھی اللہ کا ایک راستہ ہے، زکوٰۃ دینا بھی اللہ کا ایک راستہ ہے۔ اللہ کا راستہ صرف ایک ہی نہیں ہے جیسا کہ ہمارے عوام نے سمجھا ہے، یعنی بہت سے عوام نے
جن کے دماغوں میں اللہ کا ایک ہی راستہ بٹھایا گیا، حالانکہ نماز کے لیے آنا، جماعت میں شامل ہونے کے لیے مسجد میں آنا، جمعہ کے لیے آنا، عید کے لیے آنا، بقرعید کے لیے آنا اور کسی بھی نماز کے لیے مسجد میں آنا، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے چلتا ہے نماز کے ارادے سے کہ مجھے جماعت میں شرکت کرنی ہے، جمعہ میں شرکت کرنی ہے، فلاں نماز میں شرکت کرنی ہے، وہ نکلنے کے بعد اللہ کے راستے ہی میں تو ہوتا ہے، نماز ہی تو ہے اللہ کا راستہ، تو نماز کے لیے جانا اللہ کا راستہ کیوں نہیں ہوگا؟ ایمان ہی اللہ کا راستہ، دراصل اللہ کا راستہ ایمان ہی ہے، اور پھر نماز ہے، اس کے تمام معاملات، ایمان کے تمام معاملات، یہ سب اللہ کے راستے ہی ہیں۔ جب ایمان اللہ کا راستہ ہوا تو ایمان کے تمام ارکان بھی اللہ کا راستہ ہوئے، تو زکوٰۃ یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ چنانچہ ایک آیت میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بتائی گئی ہے، ان الذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کے اندر مال، دولت اور دیگر اشیاء ہیں جن کو انسان جمع کر کے خزانے کے طور پر رکھتا ہے۔ سونے چاندی کا تو اس لیے تذکرہ ہوا کہ سب سے بہترین مال یہی شمار ہوتے ہیں، ورنہ سارے ہی اموال کی یہ بات ہے۔ تو وہاں فرمایا گیا اور وہ لوگ ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ وہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ مراد یہ کہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے سے کیا مراد ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دینا خود یہ اللہ کا راستہ ہے، تو اموال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی ہے کہ انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ ایک آیت وہ ہے جس میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے اموال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں اور مستحقین کی امداد کرتے ہیں، مستحقین کی امداد کرتے ہیں، اس میں یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، غریب ہے اور اس جیسے مصارف ہیں جو اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ اس کھیت کی طرح ہے جس کھیت میں ایک دانہ ڈالا گیا اناج کا یا اور کسی چیز کا، اور اس سے ایک بالی اگی، اس بالی کے اندر کتنے دانے؟ اس بالی کے اندر 100 دانے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل،
7 بالیاں اگی، ایک دانے سے 7 بالیاں اگی، اور ہر بالی کے اندر 700 دانے، تو ایک دانے سے 700 بالیاں، وہ 7 بالیاں تیار ہوئیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے، تو ایک دانے سے 100 دانے پیدا ہو گئے۔ اللہ پاک نے مثال بیان کی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، تمام صدقات اور تمام دینی کاموں کے اندر خرچ کرنا بھی شامل ہے۔ ہر دینی کام میں خرچ کرنا اسی طرح ثواب رکھتا ہے جیسا کہ ایک شخص نے ایک دانہ ڈالا اور اس سے 7 بالیاں تیار ہوئی، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے، تو وہ اتنی شاندار کھیتی اس سے کیسے تیار ہوئی؟ اس لیے کہ وہ دانہ بھی عمدہ تھا اور اس کو ڈالا بھی صحیح جگہ گیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جب زکوٰۃ کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے اور اس کے مستحق تک پہنچایا جائے گا تو اس سے بہت ساری خیر وابستہ ہوگی، اس سے بہت ساری خیر وابستہ ہوگی، اور دین کے بہت سارے شعبے زندہ ہوں گے۔ چنانچہ جو لوگ اپنے اموال دینی کاموں کے اندر خرچ کرتے ہیں، اس میں تمام دینی کام بھی آ گئے، تو ان کی وجہ سے وہ کتنے خیر اور برکتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ یہ اس کی مثال ہے جو اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ تو زکوٰۃ نہ دینے کی وعید کتنی سخت آئی ہے۔ اللہ پاک نے اسی آیت کے اندر یہ بات فرمائی، جس میں یہ بات فرمائی کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہاں یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت میں ان کے اموال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور تختیاں بنائی جائیں گی، اور ان تختیوں سے ان کے چہروں کو اور ان کے بازوؤں کو اور ان کے پشتوں کو داغا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ چہرے کو داغا جائے گا، بازوؤں کو داغا جائے گا، اور پشت کو داغا جائے گا۔ یہاں مفسرین کرام نے ایک نقطہ لکھا، اس لیے کہ مالدار انسان کی یہی حالت ہوتی تھی کہ جب ان کے پاس کوئی غریب آتا تھا تو اس کو دیکھ کر ان کے ماتھوں پر شکن آتی تھی اور وہ برا مانتے تھے، اور پھر اس سے اعراض کرتے اور اپنا پہلو موڑ کر چلتے اور اپنی پشت اس کو دکھا دیتے۔ پہلے چہرہ پھراتے، پھر کروٹ موڑتے، اور پھر پشت دکھا کر چل دیتے۔ تو اللہ پاک نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو عذاب بھی اسی ترتیب سے دیا۔ پہلے چہرہ، اور پھر کروٹ، اور پھر ان کی پشت پر ان کے مالوں کو گرم کر کے تختیوں کے ذریعے سے داغ دیا جائے گا، اور وہ بہت خطرناک عذاب میں ہوں گے۔ اور یہ کہا جائے گا کہ اپنے اس مال کا عذاب چکھو جس کو تم جمع کر کر کے رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے پاس اتنی مقدار میں بکریاں، اونٹ، گائے، بیل ہوں گے جن پر زکوٰۃ
واجب ہو. ہمارے دیار میں تو لوگ اتنی مقدار میں نہیں رکھتے، لیکن عرب میں اور بعض علاقوں میں اتنی تعداد لوگ رکھا کرتے تھے جس پر زکوٰۃ آتی تھی. اونٹ بھی اتنی تعداد میں رکھتے تھے، گائے بیل بھی رکھتے تھے، بکریاں بھی رکھتے تھے، اور دیگر سامان بھی رکھتے تھے. تو باری تعالی شان ہاں تو ان کے متعلق رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان اموال کی زکوٰۃ نہیں دے گا تو قیامت میں اس شخص کے اوپر ان جانوروں کو چڑھایا جائے گا اور وہ جانور اس کے بدن کو روندیں گے اور ایسی چکری گھومے گی کہ جب وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا. ابھی وہ سلسلہ ختم نہیں ہو پایا کہ دوبارہ پھر شروع ہو گیا، اور یہی سلسلہ ان کے ساتھ رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی اس مال کو گنجا سانپ، بڑا خطرناک زہریلا اژدہا بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا اور اس کو ڈنک مارے گا. بہت خطرناک ہوگا. خدا کی پناہ، خدا کی پناہ. اور یہ کہا جائے گا کہ یہ تمہارا وہ مال ہے جس کو تم جمع کر کر کے رکھا کرتے تھے. اس کے علاوہ اور بھی وعیدات آئی ہیں، اور اس کی بالمقابل جو زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچا رہا ہے، آپ نے اشارہ سن لیا کہ اس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی مثال کیسی ہے؟ اس دانے جیسی ہے کہ اس دانے کے ذریعے سے 7 بالیاں اگی ہوں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں. تو یعنی اس کی برکات اور اس کے کیا کہیے اس پر لگنے والی خیر پھیلتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. جس کو ہم نے زکوٰۃ دی اس کے اعمال صالحہ میں ہمارا حصہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کی ضرورت کو پورا کیا گیا تو ضرورت کو پورا کرنے کا ثواب، اس کی ہمدردی کا ثواب، اس کے اعمال میں ہمارا حصہ اور اس کے دل میں ہماری محبت. یعنی زکوٰۃ دینے کے فائدے دنیا کے اندر بھی ہیں اور آخرت کے اندر تو کیا ملنے والا ہے؟ سبحان اللہ العظیم، بہت کچھ ملنے والا ہے. دنیا کے اندر بھی یہ فائدے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ والوں کی محبت، زکوٰۃ دینے والوں کی محبت غرباء کے دل میں، مساکین کے دل میں پیدا ہوتی ہے. آپس میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، ربط پیدا ہوتا ہے، تعلق پیدا ہوتا ہے. اور یہ بھی کتنا بڑا فائدہ ہے. اور ان کی غربت میں ایک انسان کام آ رہا ہے تو یہ مواسات بھی ہے، غمخواری بھی ہے. اور دوسرے زکوٰۃ کے ذریعے سے مال پاک ہوتا ہے، مال صاف ہوتا ہے. تو چنانچہ یہ فائدہ ایک آیت میں بیان فرمایا گیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ آپ مال کو لیجئے تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے مالوں کو پاک کر دیں اور خود ان کو ہی پاک و صاف کر دیں. زکوٰۃ کے ذریعے سے اموال بھی پاک و صاف ہوتا ہے اور انسان کا خود نفس بھی پاک و صاف ہوتا ہے، اس سے بخل دور ہوتا ہے. زکوٰۃ دینے والا شرعاً بخیل نہیں کہلایا جا سکتا. اس سے بخل کی خصلت ہے، بری خصلت، وہ بھی دور ہوئی، اس کا تزکیہ ہوا، صفائی ہوئی اور اس کے اندر سخاوت پیدا ہوئی اور مال بھی پاک ہوا. تو زکوٰۃ کے کتنے فائدے ہوئے؟
اللہ پاک ہم سب کو زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق بخشے۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلك آیات الکتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم۔ فریضہ نماز کے بعد باری تعالی شانہ نے جس اہم ترین فریضے کا تذکرہ فرمایا وہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر اگر یادداشت صحیح کام کر رہی ہے تو غالباً 32 مقامات